ان کا میاں اسے گلی میں پھینک کے آؤ، انڈیا سے آئی ہوئی چیز میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں بچپن پہ آتا ہوں تو میں گھر میں گیا تو اس وقت اتنا کھدر وغیرہ ریشمی پاکستان میں نہیں ملتا تھا، کھادی جسے آج کہتے ہیں۔ تو کھادی کی ریشمی سلک کھادی کی ایک بہت خوبصورت ویسٹ کوٹ بنڈی کہیں رکھی ہوئی تھی۔ تو والد صاحب اس وقت گھر پہ نہیں تھے، تو میں ابھی اسے دیکھ ہی رہا تھا اور مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ والد صاحب تشریف لے آئے تو میری والدہ نے بتایا کہ میرے ایک دوست ہیں، آج کل اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں، وہ کہیں انڈیا گئے تھے اور وہاں سے میرے لیے وہ لائے تھے۔ تو میرے والد صاحب بھی بڑے منکسر المزاج اور خوش مزاج آدمی ہیں، لیکن جلال ان کو بھی آتا ہے اور جب آتا ہے تو قابو نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہی ان کے کان میں آواز پڑی کہ یہ انڈیا سے آیا ہے، ان کا میاں اسے گلی میں پھینک کے آؤ، انڈیا سے آئی ہوئی چیز میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اور اس وقت کے لحاظ سے وہ بڑی قیمتی تھی۔ میں نے کہا ابو میں کسی کو دے دوں گا۔ میاں یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ میں نے کہا جی ابو ابھی پھینک کے آؤ اسے۔ تو جب تک وہ میں پھینک کر نہیں آ گیا میرے والد صاحب کو قرار نہیں آیا۔ میں ہندوستان دشمنی کا بھی سبق نہیں دے رہا ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں اس بات کو یاد کیجئے کہ جب ہجرت مبارکہ ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مختلف کتابیں مختلف تعداد بتاتی ہیں، 52 سے لے کر 58 تک کہ مہاجرین کی کل تعداد اتنی تھی جنہوں نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اور شرع کے لحاظ سے یہ تقریباً حرام برابر تھا کہ آدمی دارالہجرت چھوڑ کر کے پرانے دارالمسکن میں جائے، پرانے مسکن میں جائے۔ تو صحابہ دعا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی مکہ میں بیمار پڑ گئے، مکہ فتح ہو چکا تھا، تو انہوں نے گڑ گڑا کر دعا کی درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے مکہ میں موت نہ آئے۔ تو رسول اللہ نے دعا فرما دی اور وہ پھر مدینہ گئے واپس۔ یہ ہے ہجرت کا مفہوم کہ جو چھوڑ دیا سو چھوڑ دیا۔ اور اگر یہ ملک اسلام اللہ اور رسول اللہ کے نام پر بنا تھا تو پھر جہاں سے ہجرت کر کے آ گئے، جو چھوڑ دیا، جن کا ظلم و ستم سہا 100 سال، میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس خطے کی بات کر رہا ہوں جس کو چھوڑ کر یہ ملک بنایا گیا، جن کا ظلم و ستم آپ نے سہا۔ ہندو پانی اور مسلمان پانی کی پلیٹ فارم پہ آوازیں لگتی ہوں۔ تو میرے بچپن کا گھر کا پہلا تاثر یہ آزاد مملکت خداداد پاکستان، حریت اور آزادی کی قدر و قیمت دینے والے لوگ تھے اور وہ نسل باقی تھی۔ اور ہم لوگ ناظم آباد مسلم لیگ کوارٹرز کراچی میں، مسلم لیگ کوارٹرز تو ایک ایسا نابغہ روزگار خطہ، ہو ناٹ، یعنی آج بھی پرانے کراچی میں مسلم لیگ کوارٹرز کا نام لیجئے، جو اسٹالوارٹ ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہو، پروفیسر احمد علی صاحب ہوں، عزیر صدیقی صاحب ہوں، بینکنگ کے ماہر جو ہیں، سب وہ مسلم لیگ کوارٹرز کے ہیں۔ موٹر کسی گھر میں نہیں ہوتی تھی، پورے مسلم لیگ کوارٹر میں ایک بڑا گھر تھا، اقبال صفی پوری صاحب کا، مشہور شاعر ہیں پرانے، باقی چھوٹے چھوٹے ایک نقشے کے گھر تھے۔ کون وہاں نہیں رہتا تھا ناظم آباد میں؟ انٹیلیجنشیا سب وہیں کے تھے، اور سب اسی طرح کے پاگل پاکستانی تھے۔ تو میں نے گھر بتا دیا، معاشرہ بھی بتا رہا ہوں کہ ایسا معاشرہ تھا۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں میاں وہ
وہ جو فلانی لائن کے برابر میں جو گلی کے کونے پہ تھڑا بنا تھا، اسی پہ یہ عبد القدیر خان بھی بیٹھا ہوتا تھا، میں بھی بیٹھتا تھا، یعنی ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، دا لیجنڈ. سو یہ معاشرہ تھا صاحب. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے گھر سے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، ایسا نہیں ہے. لیکن گھر کے اندر اہل خانہ کے ساتھ ساتھ ایک اور ہستی رہتی تھی. اللہ ہمارے گھر کا فرد تھا اور رسول اللہ کی محبت ہمارے گھر کی فرد تھی.